اب میں گزارش کروں گا محترم جناب جنرل فیض علی چشتی صاحب سے کہ وہ آپ سے بات چیت کریں گے۔ جنرل فیض علی چشتی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایکس سروسمین سوسائٹی کے پیٹرن چیف ہیں اور اسی حوالے سے آج آپ سے مخاطب ہے پریس کانفرنس کے سلسلے میں، تو یہ جب اپنی بات چیت کر لیں گے تو اس کے بعد پھر سوال جو آپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ مجھے سننے کے لیے آئے۔ آپ کے ذریعے سے میں جو ابھی باتیں کروں گا قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے اوپر کام کریں، نہیں پسند ہے تو کچھ مت کریں۔ مختصراً میں کوئی تاریخی باتیں بھی کروں گا۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، کالج میں پڑھتا تھا ہندوستان میں، اس وقت 1936 سے ہندوستان میں لہر ہوئی تھی ہندوؤں کی، آپ بات کریں کہ مسلمانوں کی شادی کرو، ان کو واپس ہندو کرو۔ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا اور ہمیں نظر آتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ جو مودی آج کر رہا ہے وہ آج کی بات نہیں ہے، وہ سوچے سمجھے اس کے مطابق کافی عرصے سے اس کے اوپر وہ لگے رہے ہیں، اور جب تک لگے رہیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم میں طاقت ہے روکنے کی۔ ہم کون ہیں؟ پاکستان کس نے بنایا؟ پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق کر سکیں۔ جیسے جنرل قیوم صاحب نے فرمایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ اچیو نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ وہ ہم کیوں نہیں کر سکے؟ ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، اس سے پہلے کوئی پاکستان نہیں تھا۔ یا پاکستان 14 اگست 47 کو بنا تو اس میں جو علاقے ملے، مشرقی بنگال، پنجاب، سندھ، بلوچستان، فرنٹیئر پروونس، اپنی مرضی کے ساتھ فیڈریشن بنا۔ فیڈریشن بن کے انہوں نے اکٹھے کہا کہ ہم کام کریں گے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے۔ اس وقت پاکستان کے پاس کیا تھا؟ مشرقی بنگال غریب ملک، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ مغربی پاکستان جو ابھی ہے اس کی طرف آتے ہیں، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں تقریباً کچھ نہیں تھا، بلوچستان میں تقریباً کچھ نہیں تھا، سندھ میں کافی کچھ تھا۔ سندھ کا کراچی اس وقت پیرس آف دا ایسٹ تھا۔ پنجاب کو جب لیتے ہیں تو پنجاب کی ایک حد بنتی ہے، دریائے جہلم لے لیں، دریائے جہلم کے مشرق کی طرف ایک علاقہ، کھاتے پیتے لوگ، سارا کچھ ان کے پاس تھا، لیکن جو اس کے مغرب کی طرف ہے ان کے پاس کچھ زیادہ چیزیں نہیں تھی، غربت تھی۔ 1947 میں جب میں پنڈی سے مظفر آباد جایا کرتا تھا اوڑی کی طرف کشمیر میں لڑنے کے لیے، 17 میل سے لے کے مظفر آباد تک لوگ اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے بخشش مانگنے کے لیے۔ آج ماشاءاللہ وہی علاقہ ہے جو بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے۔ پاکستان جب بنا اس کے پاس کوئی سنترا نہیں تھا، کیلے نہیں تھے، لیچی نہیں تھی، امرود نہیں تھے، آم نہیں تھے، اور آج دیکھو یہ ساری چیزیں، جتنا فروٹ پاکستان میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، سنبھالا نہیں جاتا، ماشاءاللہ۔
اس کا مطلب ہے کہ جب 14 اگست 47 کو پاکستان بنا تو جو ادھر وہ لوگ جو پاکستانی تھے انہوں نے محنت کی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کام کیا۔ آج جو پاکستان ہے جو جس کو دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالت، تو کیا حالت ہے؟ پاکستان ٹوٹ چکا، وہ پاکستان نہیں ہے جو پاکستان 1947 میں بنا تھا۔ ابھی بھی کوشش جاری ہے پاکستان کو توڑنے کی۔ کون توڑتا ہے؟ ملک ٹوٹتا ہے لڑائی لڑو، یا پھر جو باشندوں کو خریدو، شراب دو، پیسہ دو، عورت دو اور ان کو شاباش دو اور ملک کو اندر سے چڑھواؤ۔ روس اندر سے ٹوٹا، اسی طرح سے ہمارا دشمن جو اگر آپ سنبھلیں 14 اگست 47 کو جب پاکستان بنا تو دنیا میں پاکستان سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، براعظم کے طور کے اوپر وہ زمینی لحاظ سے 5واں بڑا ملک تھا دنیا میں، اور سب کو اچھا نہیں لگا۔ ہم جو پھر پاکستانی تھے تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس کو اچھا نہیں لگا۔ ہندوستان کو اچھا نہیں لگا کیونکہ ان کا مذہب چھوڑ کے آپ مسلمان بن کے پھر آپ نے نیا گھر بنا لیا پاکستان میں، ہندو آپ کی شدی کرنا چاہتا تھا۔ کمیونسٹ جو ہیں ان کو پسند نہیں آیا، روس جو ہے اور باقی کمیونسٹ ملک جو تھے ان کو پاکستان اچھا نہیں لگا۔ یہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ اسلام لے کے، برابری لے کے، جو بھی اسلام کی تعلیم ہے، کروسیڈ سے شروع سے چلتے آئے، ہوتے رہے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں ہوتی رہی۔ یہودی خلاف تھے کہ یہ ہمارے جو شروع سے لڑائی آ رہی ہے یہودیوں کی اور مسلمانوں کی کہ ہماری سلطنت چھین لی، وہ بھی جو سارے ان کو پسند نہیں آیا۔ عیسائی جو تھے ان کو بھی نہیں پسند آیا، اور سب سے خراب بات یہ ہے کہ کئی مسلمان ملک بھی تھے جن کو پاکستان پسند نہیں آیا۔ ان کو سب سے چوٹی پر مصر تھا۔ مصر جو اس وقت اپنے آپ کو اسلام کا لیڈر سمجھتا تھا، اس کو دھچکا لگا اور اس کو پسند نہیں آیا، اور ایجپٹ کافی دیر تک ہمارے تک کرتا رہا۔ ہمارے بازو میں افغانستان جس کو کہتے ہیں، افغانستان غریب ملک، غریب ٹھوکرے کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ پارٹیشن سے پہلے افغانی نکلتے تھے تو میوہ بیچتے ہوئے، ہنگ بیچتے ہوئے راس کماری تک جاتے تھے، سیلون تک جاتے تھے اور لون دیتے تھے، اور جو رستے میں جو کام کرتے تھے وہ 2-3 کام کرتے تھے۔ ایک تو وہ منی لینڈر تھے، پیسہ دیتے تھے آئٹینرنٹ منی لینڈرز کے طور کے اوپر۔ سردیاں جب ہو جاتی ہے افغانستان میں تو ہندوستان میں آنا شروع ہو جاتے، پیسے دیتے جاتے، واپس چلے جاتے، پھر بعد میں جب آتے تو پیسے لیتے رہتے۔ ڈرائی فروٹ لاتے تھے گاؤں میں، ہمارے لوگوں کے ادھر جو ہے کچی مٹی کے ساتھ لا کے ہمارے مکان بنایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو بینک شینک ہوتے تھے یا بڑے امیر لوگوں کے گھر ہوتے تھے اور ان کے اوپر وہ چوکیدار کا کام کرتے تھے۔ یہ رول تھا افغانستان کا پارٹیشن سے پہلے۔ آج کیا ہے، کیوں ہے، اس کو کیا کیا مدد دی گئی، کس نے دی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جب پاکستان بنا، مائگریشن ہوئی، لوگ چھوڑ کے آئے جس کو ریفیوجیز کہتے ہیں۔ کچھ تو مجبوراً آئے گھر سے نکال کے، کچھ ان لوگوں میں ایسے بھی آئے جن کو پاکستان نہیں تھا، جو کہ ان لوگوں کے ایجنٹ تھے جو چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے، پھلے پھل گئے، اس کو توڑو۔ ان میں سے کئی مسلمان بھی تھے جو ہندوستان سے آئے، جو پاکستان کے خلاف تھے، ان کا کام جاری رہا۔ ہم جو پاکستانی ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا، آج تک نہیں پہچانا۔ جو دشمن اپنے کو نہیں پہچانتا، جو مارا جاتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن آپ کا ہندو۔ میں پھر جاتا ہوں، پاکستان بنا جب انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان نہ بنے، نیگوشیشن ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد ولبھ بھائی پٹیل، ان کا جو انٹیریئر منسٹر تھا، انہوں نے کہا پاکستان کو بننے دو،
25 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, और पाकिस्तान 25 साल से ज़्यादा नहीं चला, 25 साल के बाद टूट गया। कैसे टूटा? हमारे अपने बंदों ने तोड़ा है। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने तोड़ा। 1965 में हिंदुस्तान को ले लें, पार्टीशन से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड होती थी। 62 में जब चाइनीज़ ने उनको मारा तो वो ज़िंदगी उनकी जिल्लत में ख़त्म हो गई। इतनी बड़ी फ़ौज जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में से एक थी, उनकी बेइज्जती हुई तो वो बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, वो अपनी इज़्ज़त बहाल करना चाहते थे। 62 में उन्होंने फैसला किया कि इज़्ज़त बहाल करें। इज़्ज़त तभी बहाल होती है जब हिंदुस्तान की फ़ौज किसी मुल्क से लड़ती है और जीतती है। निगाह हमारे जोग्राफिया के ऊपर, बर्मा के साथ लड़ती है तो वो बात नहीं बनती, नेपाल के साथ नहीं बनती, भूटान के साथ नहीं बनती, सिक्किम के साथ नहीं बनती। अगर बनती है तो सिर्फ पाकिस्तान से लड़ो और पाकिस्तान जंग जीतो, उनको मारो तो फिर बहाल होती है। हम फौजियों को 1962 में पता था, 63 में, कि हिंदू तैयारी करके रूस के साथ या और लोगों के मिलने के साथ हम पे हमला करेगा। हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की फ़ौज जो शुरू में थी उसमें जो आला क़यादत थी वो नहीं थी। गदर हिंदुस्तान के बाद अंग्रेज़ ने जब हुकूमत की तो अंग्रेज़ अच्छे मुसलमान, काबिल मुसलमानों को ऊपर नहीं आने देता था, उनको खच्चर ड्राइवर ही रखता था या लेबर बटालियंस में ही रखता था। उनको फाइटिंग फोर्स में ज़्यादा नहीं तरक्की देता था। हिंदू, सिख, डोगरास और जाट्स वगैरह को ज़्यादा देता था। कोई हिंदुस्तान की फौज में, ब्रिटिश आर्मी में फिर ऐसी बटालियन नहीं थी जो पूरे मुसलमानों की हो। बाकियों में से एक एक कंपनी होता था ताकि मुसलमान फिर दोबारा अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई में लड़ सके। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने तैयारी शुरू की 62 में। जब 65 ने हमला किया गया, हिंदुस्तान को जोन था कि वो पाकिस्तान को मार लेगा। क्यों? पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान के साथ उसने कश्मीर को जफ्फा मार दिया। कुछ नहीं कर सकता था पाकिस्तान, पाकिस्तान था ही नहीं उस वक्त कुछ था। उसके बाद उन्होंने जूनागढ़ को भी जफ्फा मार दिया। हैदराबाद, दक्कन जो कहता था कि मैं आज़ाद रहूँगा, उसको बिछाते उसको ज़बरदस्ती ले लिया अखंड भारत बनाने के लिए, ग्रेटर भारत इंडिया बनाने के लिए, प्रीवियस अशोकाज एम्पायर बनाने के लिए। सिर्फ पाकिस्तान रह गया, सिर्फ फिर उस पर भी उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान पे हमला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होना था छम जौड़ियाँ से। छम जौड़ियाँ से वज़ीराबाद से फ़ौज को, पाकिस्तान को, पंजाब को काटना 3 घंटे का काम है। हमने वो रास्ता रोका, हमने पता कि उसको नहीं होगी। हमने 65 में छम को ले लिया पहले। उसके बाद हमने अखनूर की तरफ जाना शुरू किया। उसने हमला किया कि पाकिस्तान के ऊपर किया तो फ़ौज को कश्मीर के निकाले से निकालना पड़ा थोड़ा और उधर भेजने के लिए आया। पाकिस्तान फ़ौज में भी उस वक्त काफ़ी कोताहियाँ की जो आज बताने की बात की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और उनके साथी जो हैं वो पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं। अभी तक लगे हुए हैं। आधा पाकिस्तान तोड़ चुके, पाकिस्तानियों को ख़रीद के, हमला करके नहीं। उसमें जो फ़ौज को कहते हैं, फ़ौज जो लड़ी है मशरक़ी पाकिस्तान में, बहादुरी से तारीखें पढ़ो, लोगों के कमेंट्स पढ़ो बाकी दुनिया के, कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी थी मशरक़ी पाकिस्तान में और कितनी देर कैसे लड़ती रही। हिंदुस्तान के फ़ौज के चीफ ने पाकिस्तान फ़ौज को सलाम किया है कि इससे बेहतर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। फ़ौज की परवरिश कौन करता है? सिविलियन हुकूमतें करती हैं, सिविलियन सुप्रीम होती हैं। सिविलियन और फ़ौज की लड़ाई नहीं होती।
फौज उसका एक हिस्सा होता है, उसके मदाहत होती हैं और उसका कहना मानते हैं, नौकर होते हैं, सिविल सुप्रीम होती है, फेडरेशन है, फेडरेशन में फेडरल कैबिनेट है, सब कुछ उसके नीचे आता है। पार्लियामेंट जो है वो सारी इलेक्शनों के बाद जो हमारी जमहूरियत है वो आती है और उसके बाद आती है। अगर कमी खामियाँ होती हैं तो फिर उनके ऊपर आप सोचो कि कमी खामियाँ क्या होती हैं, क्यों होती हैं। मैं फिर आपको वापस फ़ौज की तरफ ले जाता हूँ। कश्मीर में जो कुछ हुआ शुरू में 47 में, उस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत थी। 13 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान फ़ौज भी नहीं थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज भी वजूद में आई। पाकिस्तानी फ़ौज में वो लोग आए जो उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, चाहे जिधर भी थे, जावा, सुमात्रा, बटाव या जिधर भी थे, वो उनको मजबूरन पाकिस्तान की सरहदों में आना चाहिए, उनको आना पड़ा। जनरल टिक्का, जनरल शरीफ, जनरल मजीद, सारे लोग ये हिंदुस्तान की फ़ौज में नहीं रह सकते थे। उसके साथ साथ जो हम मुसलमान हिंदुस्तान जो रह गया उसमें थे, हमें मौका दिया गया कि मर्ज़ी है तो पाकिस्तान चले जाओ, नहीं तो हिंदुस्तान की फ़ौज में नौकरी करते रहो। तो हम में से कुछ लोग आ गए, उनमें से एक मैं था। जनरल अतीक थे, जनरल लतीफ़ थे, जनरल आपके फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम था फॉरेन मिनिस्टर, साहबजादा याकूब थे। इसी तरह से वो लोग सारा कुछ छोड़ के आए। फिर एक साथ और भी है कि पाकिस्तान ने गरीबों के लिए अमीरों ने बनाया था, गरीबों ने नहीं बनाया था। पाकिस्तान बनाने वाले सारे अमीर थे, सारे विलायत के पड़े हुए थे, सब देना जानते थे, लेना नहीं जानते थे। पाकिस्तान बनने के बाद वो सब देते रहे। ये चलता रहा तकरीबन 1946 से अपना 1956 तक। 56 के बाद फिर हालात बदलने शुरू हो गए। हालात कैसे बदले? उसके बाद ये हालात फिर कैसे बदले? एक चीज आई है मुझे, उसने मेरा सिलसिला तोड़ दिया। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पाकिस्तान को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पाकिस्तान को खरीदो, पाकिस्तान के लोगों को खरीदो, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाओ। पाकिस्तान उस वक्त तक कायम है जब तक पाकिस्तान की फ़ौज में दम है। ये वो कोशिश कर चुके, वो देख चुके। पाकिस्तान की फ़ौज को तोड़ो। फ़ौज की कुव्वत को तोड़ो। कुव्वत को तोड़ने के लिए दो तरीके हैं। एक तो उनको बरगलाओ, सिविल और फौज को लड़ाओ, और दूसरे फौज का जो कंट्रोल है वैसे हाथों में दे जो काबिलियत न रखते हो। सिविलियन सुप्रीम में हम कामों के नीचे आते हैं, सारे कुछ आते हैं। आज भी ये चीज़ हो रही है, जारी है। आप समझें आपने चालेंगे क्या करना, क्या नहीं करना। ये अभी का जो पाकिस्तान में अभी हुआ, जो मौजूदा पाकिस्तान की हालत है, मैं फौजी नाते से आपसे सवाल करता हूँ, पूछता हूँ, जब फौज सिविल में आती है, काम करती है, तो इन एड ऑफ सिविल पावर तरीका एक लिखा हुआ है। सिविलियन आते हैं फौजी इंस्टॉलेशन को तबाह करने के लिए या मारने के लिए, जिसको बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हुक्म दिया हुआ है, चाहे वो यूनिट हो या फौजी का घर हो। उनको कहा जाता है कि ये लाइन है, उससे आगे मत जाओ। आगे आएंगे तो हम फायर करेंगे, नहीं रुकते तो फौज फायर करती है हवा में, रुक जाओ नहीं तो हम आपके फायर करेंगे टांगों के ऊपर। नहीं रुकते तो फिर फौज की टांगों के ऊपर गोली चलाते हैं।
اس کے بعد جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کے لیے حکم ہے ان کو اٹھاؤ ہاسپٹل جاؤ لک آفٹر کرو. لاہور میں جب کور کمانڈر کا گھر جلا ہے اس میں جو رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ گارڈ ہوتی ہے ادھر گارڈ نے کیا کیا کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں جواب بعد میں دینا. اسی طرح سے جو میوالی میں ہوا سرگودے میں ہوا GHQ میں ہوا یہ ہوا پاکستان میں دراصل پاکستان میں نہیں ہوا پاکستان صوبوں میں سپلٹ ہے. لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبوں کی ہے سینٹر کی نہیں ہے. پنجاب ذمہ دار ہے راولپنڈی کے لیے لاہور کے لیے میاں والی کے لیے سرگودا کے لیے. پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا؟ گورنمنٹ کی کارکردگی کے لیے دیکھنے کے لیے کہ چیف منسٹر کام ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں گورنر ہوتا ہے اس کی مدد کے لیے چیف سیکرٹری ہوتا رہا. آگے وہ جس کو آپ نظام کہتے ہیں انتظامیہ کہتے ہیں ڈفرینٹ تنخواہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں کیا ڈیوٹیز پوری کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں بدقسمتی سے تنخواہ لیتے ہیں کام نہ کرنے کی کام کرنے کی تنخواہ نہیں لیتے. موٹی مثال لے لو آپ گھر سے نکلیں یہ ٹریفک کو لے لو. ٹریفک وارڈنز ہیں کس واسطے ہیں؟ کنٹرول کرنے کے لیے. کیا وہ کنٹرول کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے؟ تو تنخواہ کیوں لے رہے؟ اس کے بعد میں نے کہا پاکستانی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. میں نے یہ کہا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ گھر ہوتا ہے جو گھر کا ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتا ہے بیوی بچوں کا نوکروں کا خیال رکھنا. اسی گھر کو جب بڑا کر دو تو وہ ملک بن جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ملک کے جو ذمہ دار ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا کابینہ ہوتی ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے پھر ان کی جیری ہو جاتا ہے. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہے؟ زیادہ قصور سفید بالوں والوں کا ہے جن کی عمر زیادہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی. گھر سے لڑکا نکلتا ہے موٹر سائیکل لے کے 16 سال عمر ہے پیچھے بیٹھا ہے 12 سال عمر کا بھائی سر کے اوپر کریش ہیلمٹ نہیں ہے تو پھر کیوں باہر نکلنے دیتے ہیں؟ حکومت دولی کیوں کرتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کس کا قصور ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کریں ٹھیک تو نہ کریں. پاکستان کی فوج کی بات کر دی ختم. میں نے اس کے بعد ایکس سروس مین جس کا میں اپنا پیرانی چیف ہوں وہ بتاتا ہوں کہ اس کے کیا کارنامے ہیں. آج تقریباً 30 لاکھ ایکس سروس مین ہیں پاکستان میں. آرمی نیوی ایئر فورس کنسٹیبلری رینجرز نیویز ایٹسٹرا ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ایکس سروس مین سوسائٹیز. ویٹرن سوسائٹی ہے ایک لاہور میں صرف آفیسرس کے لیے. پاکستان ایکس سروس سوسائٹی جس کا میں ویٹرن چیف ہوں وہ آل رینکس کے لیے سب سے لیے اور سب سے بڑی ہے اور یہ رجسٹرڈ NGO ہے نان گریجویٹ آرگنائزیشن 1991 سے. اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. میں نے جو آج کل ان کا جنرل امجد شعیب صاحب ان کے صدر ہیں. جنرل گائن کو چاہیے تھا کہ الیکشن کراتے نیا صدر چنتے کیونکہ ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. میں 15-16 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں لیکن ہر دفعہ الیکٹ ہوا ہوں تو اس کے بعد ہوا ہوں. میرے بعد حمید گل صاحب بنے تھے اس کے بعد امجد شعیب صاحب بنے تو ان کو چاہیے کہ الیکشنز کروائیں اپنے ایکس سروس سوسائٹی کے. اور خاص طور پہ جب ان کو اریسٹ کیا گیا کیونکہ پریس تو نان پولیٹیکل ہے یا پولیٹیکل باتیں نہیں کرتی. انہوں نے پولیٹیکل بیان دیا تو ان کو قید کر لیا جائے. اسی دن ان کو چاہیے تھا کہ وہ چھوڑ دیتے کہتے کہ یہ نیا پریزیڈنٹ چن لو. تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایک سروس سوسائٹی کے انتظامیہ سے جنرل امجد صاحب سے کہ آپ نئے الیکشن کروائیں اور نیا صدر جو ہے بنے چنے. اس کے بعد جو کوئی کارروائی انہوں نے کرنی ہے نہیں کرے.
میں پاکستان ایکسائٹڈ سوسائٹی کی 2 چیزوں کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کی ہیں۔ پہلی چیز ہے ایٹمی دھماکہ۔ ایٹمی دھماکے کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے کیا، کسی کے کہنے کے اوپر کیا، سویلین ایک بندے کے اوپر، کیونکہ وہ سویلین نے کہا تھا آپ دھماکہ کرو نہیں تو ہم دھماکہ آپ کا کر دیں گے۔ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ نام سارے جانتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، مرحوم ہیں ابھی۔ بالکل جھوٹ ہے۔ ایٹم بم کی بابت میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ GHQ سے 1970 میں ریکمینڈ کیا گیا کہ ہندوستان ایٹم بم بنا رہا ہے، ہم کو بھی بنانا چاہیے۔ ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نے یہ انالیسس کر کے اپنے چیف کو جنرل یحییٰ کو بھیجا۔ جنرل یحییٰ جو پریزیڈنٹ بھی تھے، انہوں نے اپروو کیا۔ انہوں نے جو پھر کام جو لیا اس کو کرنے کے لیے اس کے اوپر کام کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق نے کام کیا، ضیاء الحق کے بعد اسحاق صاحب نے کام کیا، اس کے بعد بے نظیر نے کام کیا۔ سارے ان سب کے مہربان ہیں کہ انہوں نے ایٹم بم بنانے کے لیے مدد کی اور خفیہ رکھا۔ میں پاکستان میسائل کمیٹی کا چیئرمین تھا تھرو آؤٹ۔ جب ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ بھیجا کہ ایٹم بم بناؤ، میں اس وقت ڈائریکٹر تھا، میں کریٹ کرنے والا ہوں۔ مئی 98 میں حمید گل میرا ساتھ تھا، میرا ساتھی تھا، میرا ماتحت تھا۔ ہم نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد ہالیڈے ان میں، جس کو آج اسلام آباد ہوٹل کہتے ہیں۔ اس کے اوپر انٹرنیشنل پریس کو بلایا ہوا تھا، امریکہ بھی تھے، جرمن بھی تھے، روسی بھی تھے۔ اس میں ہم نے کہا نواز شریف کو تم دھماکہ کرو نہیں تو ہم آپ کا دھماکہ کر دیں گے۔ وہ ہمارا پریشر تھا، کیونکہ ایکس سروسمین کا پریشر بہت تھا۔ ایکس سروسمین کئی بچے ہیں نا جو فوج میں ہیں، جو ساری قربانیاں دیتے ہیں، آپ کے جس کی وجہ سے پاکستان زندہ رہتا ہے اور آپ آرام کی نیند سوتے ہیں۔ تو کسی سویلین کا یہ کہنا کہ اس کے کہنے کے اوپر بنا وہ غلط بات ہے، اس کو ذرا سیدھا رکھو۔ اس کے بعد ابھی آپ موجودہ حالات کے اوپر آتے ہیں کہ کیا موجودہ حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، کیا نہیں۔ ملک میں افراتفری ہے، سیاسی طور پر افراتفری، معاشی طور پر ہے، اکنامکلی بہتر ہے۔ ہم سب مر رہے ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی ہم کو لڑوا رہا ہے آپس میں، ہم ان کی شہر پہ آ کے رشوت لے کے پیسہ لے کے یا جو کچھ بھی لے کے کر رہے ہیں۔ جب تک اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے پاکستان کو تکلیف رہے گی۔ موجودہ صورتحال کا پہلا حال تو یہ ہے، نیگوشیشنز ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور باقی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ تو کرو، لیکن ایک حد ہے، 5 دن 10 دن 15 دن کو دے دو۔ اگر نہیں نیگوشیٹس کامیاب ہوتے یا نہیں کرتے تو پھر پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ الیکشنز اناؤنس کرے تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ اس کا فیوچر کیا ہونا ہے، کدھر کو جانا ہے۔ موجودہ اسمبلی 15 اگست کو اپنے 5 سال پورے کرتی ہے، اس کے بعد کوئی ڈیٹ دے دے اپنی 2 مہینے 3 مہینے کے اندر 90 ڈیز کے اندر، اکتوبر میں دے دیں، نومبر میں دے دیں، آپ اناؤنس کریں۔ اب اگر آپ نہیں اناؤنس کریں گے تو یہ جھگڑا ہوتا رہے گا۔ صوبائی اسمبلیاں 2 توڑی جا چکی ہیں، 2 کا صوبائی حکومتوں کا حق ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے جب 5 سال پورے ہوتے ہیں، یہ کیا یہ چیف منسٹر جو ہیں صوبائی کے ان کا ہے۔ بہتر اگر ہو سکے کہ اگر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز جو ہیں وہ ایک ہی دن ہو، اکٹھے ہو، the sooner the better۔ اس کے بعد معاشی حالت ٹھیک کرنے کے لیے
ہیڈ آف دا فیملی کے طور پہ گھر کے اگر تکلیف ہے، پیسہ کم ہوتا ہے تو پھر اپنا خرچہ کم کرتے ہیں، کئی چیزیں میاں بیوی مل کے کاٹ دیتے ہیں، خوراک میں کاٹ دیتے ہیں یا کئی سٹیپس لیتے ہیں۔ اسی طرح سے پرائم منسٹر کا فرض ہے کہ جو آج تکلیف ہے ہماری اس میں خرچے کم کرے۔ یہ جو نام ڈوری فیڈرل منسٹر کی رکھی ہوئی ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے ہیں؟ 50 60 70 منسٹر، اسی طرح صوبوں میں بھی ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، کتنے فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں؟ جاپان میں کتنے ہوتے ہیں؟ چائنا میں کتنے ہوتے ہیں؟ پاکستان کوئی انوکھا ملک ہے جدھر ہر بندے کو رشوت کے طور پہ وہ منسٹر بنایا جاتا ہے۔ پھر ان کے پرکس جو ہیں ان کو بھی دیکھو کہ کیا کیا پرکس دینے چاہیے، کیا کیا نہیں دینے چاہیے۔ ہمت کرو، اور یہ سارا کچھ تبھی ہوگا جب آپ نیکسٹ گورنمنٹ ویسی لائیں گے جو کر سکیں۔ اس کے لیے پھر یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں جن کو ہم اپنے سیاسی لیڈر کہتے ہیں، جن کی وجہ سے موجودہ حالات تک پہنچے ہیں ہم، ان کو چھوڑو، اپنے بچوں کو آگے کرو۔ میں التجا کرتا ہوں آپ کو کہ اپنے بچوں کو آگے کرو۔ 30 سال اور 50 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں، یوتھ جس کو کہتے ہیں، وہ آگے آئیں تو سنبھالیں اپنے ملک کو۔ جو آج منسٹر ہے کل کو خود الیکشن کے لیے مت کھڑا ہو، اپنے بیٹے کو کھڑا کرے۔ اسی طرح سے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی کریں گے۔ ووٹ جو ہے، ووٹ ضروری ہوتا ہے۔ ووٹ کے اوپر بھی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ووٹنگ میں کیا خرابی ہے۔